اس میں آج بھی پاکستان کے جو اگر ضیاء الحق شہید صاحب کے زندگی کے بعد کا اور اب تک کا آپ مطالعہ کریں تو آپ ایک چیز کو ضرور نوٹس کریں گے کہ تب سے پاکستان کا گراف نیچے سے نیچے چلتا گیا اور آج تک کوئی ایسا لیڈر نہیں آ سکا، کوئی ایسا حکمران نہیں آ سکا جو پاکستان کو سٹیبل کر سکے، جو پاکستان کو اوپر لے کے جا سکے۔ جو پالیسیز ضیاء الحق دور میں ضیاء صاحب بنا کے گئے تھے، انہوں نے مجلس شورا بنائی یا انہوں کی جو پالیسیز تھی، اگر انہی پہ عمل پیرا ہوتا رہتا اور اسی طریقے سے وہ چلتا رہتا تو آج پاکستان ایک بہت بڑی پاور اور ایک معاشی پاور اور عالم اسلام کی مدد کرنے والا ایک اچھا ملک بن چکا ہوتا اور ہیومینٹی اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی۔ لیکن یہ جن لوگوں نے ضیاء صاحب کو شہید کرنے کی سازش کی، انہوں نے ضیاء صاحب کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش کی اور یہ ضیاء صاحب کا جانا پاکستان کی تنزلی کے دن انہی دنوں سے شروع ہو گئے۔ تو یہ سازشی عناصر ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف کار کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے، ہم حالانکہ تعداد میں بے شک کم ہوں گے لیکن سچائی یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ضیاء صاحب کا مشن آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اگر انہی پالیسیز کو ہم آج بھی اپنائیں، آج بھی لے کر چلیں تو ہم اس ملک کو ساری اقتصادی، معاشرتی سب برائیوں سے نکال کے ہم اس کو ایک عظیم الشان ملک بنا سکتے ہیں اور اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ حکومت میں تو ہم آئیں یا کسی حکومت کو سپورٹ کریں، ہمارا مقصد تو صرف یہی ہے کہ اسی مشن کو آگے لے کے جایا جائے۔ پاکستان کو سٹیبل رکھنا، پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہمارا بیسک مقصد تو یہی ہے۔ ہم سب محب وطن ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کو مضبوط اور طاقتور ملک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ انہی پالیسیز کو لے کے پاکستان کا معاشرتی، اقتصادی، حفاظتی سب نظام، پاکستان کے ڈیفنس خاص طور پہ سب مضبوط ہونے چاہیے۔ یہ جو آج کل ہر پولیٹیکل نظام 14 پارٹیاں ایک طرف ہے، ایک پارٹی ایک طرف ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، صاحب کو واچ کر رہے ہیں، مذہبی طبقہ ایک طرف ہے اور یہ سب کو کھلانے نچانے والی ٹیم ایک طرف ہے، تو یہ ان سب کو تدارک کر کے صرف وہی نظام چل سکتا ہے جو اس ٹائم پہ پالیسی پاکستان کے لیے بنی تھی۔ دیکھیں، پاکستان کی جو فوج ہے اس میں جو 99% لوگ جو ہیں وہ محب وطن ہیں اور 99% لوگوں کے صرف لوگ نہیں، جو ان کی فیملیز ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے اتنا ہی جذبہ رکھتی ہیں۔ اگر اس کی وائف ہے، اس کی ماں ہے، اس کا فادر ہے، اس کے بچے ہیں، وہ بھی ڈیلی ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ یا ہمارا بھائی یا ہمارا میاں شہید ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم۔ تو یہ بہت محب وطن لوگ ہیں، یہ عام انسانوں سے زیادہ محب وطن لوگ ہیں، ہمارے لیے جاگتے ہیں، سرحد پہ شہادتیں دیتے ہیں، فضا میں، بحری میں، ہر جگہ۔ لیکن اگر 1% اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو دولت کی لالچ اور ہوس اور حرص میں پاکستان کے خلاف یا اپنے ادارے کے خلاف یا کسی مجبوری کے تحت، کسی خاندانی مجبوری کے تحت، کسی فیملی پریشر میں، کسی بچوں کی شادیوں کے چکر، کچھ بھی اس میں مقصد ہو سکتا ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو ہمارا ان کے خلاف ایک اعلان ہے کہ ان کو بھی واپس 99% میں لے کے آنا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر ادارہ 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ ادارہ 99% پرفیکٹ ہے، انشاءاللہ باقی لوگ بھی صحیح اس کو چلائیں گے۔